پہاڑوں میں رہنے والی لڑکیاں اتنی عام نہیں ہوتیں کہ کسی کی بھی نظروں کا شکار بن جائیں۔ پلوشا کا رمیز کو یہ جواب صرف رمیز نہیں بلکہ نئی تہذیب کے منہ پر ایک تھپڑ تھا جو ماڈرنزم کے نام پر نوجوان نسل کو بے حیائی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ماڈرنزم کیا ہے؟ پہاڑوں پر شام ہمیشہ جلدی اترتی تھی، مگر اس شام وادی کمراٹ کے اوپر پھیلنے والی دھند میں کچھ عجیب سا خوف شامل تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں بسے چھوٹے سے گاؤں شنکری کی لڑکیاں عام شہروں کی لڑکیوں جیسی نہیں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں شرم بھی تھی، غیرت بھی، اور پہاڑوں جیسی خاموش طاقت بھی۔ پلوشا بھی انہی لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ لمبا قد، سانولی رنگت، سر پر ہمیشہ ڈھکا ہوا دوپٹہ، اور لہجہ ایسا جیسے بہتے پانی میں چھپے پتھر، نرم بھی اور مضبوط بھی۔ گاؤں کے باقی نوجوانوں کے برعکس پلوشا موبائل اور سوشل میڈیا سے خاص حد تک دور رہتی تھی۔ اب اس وقت دنیا کی سب سے بڑی برائی یہ موبائل اور سوشل میڈیا ہی تو ہے۔ وہ جانتی تھی کہ آج کل ہر چیز تصویر بن چکی ہے اور ہر تصویر کسی نہ کسی کی نظروں کی قیدی۔ یاد رکھیے، آپ کے موبائل میں جو کچھ ہے وہ کسی نہ کسی کے پاس ضرور جاتا ہے۔ لیکن اسی گاؤں میں چند سال پہلے شہر سے واپس آنے والا رمیز، اسی گاؤں کا لڑکا رمیز، خود کو بدل چکا تھا۔ لاہور کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آنے والا رمیز اب ہر وقت ہاتھ میں مہنگا فون، آنکھوں پر کالا چشمہ اور زبان پر ماڈرن سوچ کا لیکچر رکھتا تھا۔ ماڈرنزم گاؤں کی لڑکیوں سے کامیابی کی مثال سمجھتے تھے، جبکہ لڑکیاں اس کی نظریں دیکھ کر راستہ بدل لیتی تھیں۔ رمیز اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کہتا کہ پرانی روایات بس اب ختم ہونی چاہیے، لڑکیوں کو فری ہونا چاہیے، کہ پردہ اور شرم اب پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ بس وہی ماڈرنزم کی سوچ کا مارا ہوا مرد۔ اس کے دوست ہنستے، سگریٹ کا دھواں اڑاتے اور سوشل میڈیا پر گاؤں کی لڑکیوں کی خفیہ تصویریں شیئر کرتے۔ جی، سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر نئی نسل کی عزت بدنام ہو جاتی ہے۔ نئی نسل کے کئی لڑکے اسے اپنا ہیرو مانتے تھے۔ پلوشا پہلی بار اس وقت رمیز کی نظروں میں آئی جب گاؤں کے اسکول میں یوتھ کلچر فیسٹیول رکھا گیا۔ پورے ضلع سے نوجوان آئے ہوئے تھے۔ لڑکے لڑکیاں الگ الگ حصوں میں بیٹھے تھے، مگر موبائل کیمرے ہر حد توڑ رہے تھے۔ رمیز نے اپنے دوست فرحان سے آہستہ سے کہا، وہ نیلے دوپٹے والی لڑکی کون ہے؟ فرحان نے ہنس کے جواب دیا، وہ پلوشا ہے۔ مگر بھائی، وہ باقیوں جیسی نہیں ہے۔ رمیز نے فون کا کیمرہ زوم کیا اور اسی لمحے پلوشا کی نظریں سیدھا اس پر جا ٹکیں۔ نہ خوف، نہ جھجک، صرف ایک سخت خاموشی، جیسے کسی نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ اس رات فیسٹیول کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوئیں۔ جی، ہر چیز سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو جاتی ہے، ہماری ذاتی زندگی بھی۔ اس وقت سب سے بڑا شیطان یہ سوشل میڈیا اور موبائل فون ہی تو ہے۔ کچھ لڑکیوں کی تصویروں پر فحش کومنٹس آ رہے تھے، کچھ لڑکوں نے مزاح کے نام پر میمز بنا دی تھیں۔ گاؤں کے بزرگ پریشان تھے، مگر نوجوان اسے فن کہہ کر ہنس رہے تھے۔ اگلی صبح جب پلوشا اسکول پہنچی تو اس کی ایک تصویر بھی واٹس ایپ گروپ میں گھوم رہی تھی۔ تصویر میں وہ صرف اسٹیج کے پاس کھڑی تھی، مگر کیپشن ایسا تھا کہ اس کے بھائی کا خون کھول جائے۔ پتہ نہیں کتنے قتل ہوئے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے، کتنی لڑکیاں بدنام ہوئیں، کتنے گھر اجڑے، مگر آج بھی شیطانی کھیل جاری ہے۔ پلوشا نے خاموشی سے فون بند کیا اور سیدھا اسکول کے پچھلے میدان کی طرف چلی گئی۔
गुस्से में थी, जहाँ रमीज़ अपने दोस्तों के साथ खड़ा हंस रहा था। तस्वीर अच्छी आई थी ना? रमीज़ ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा। पलवशा ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर धीरे से बोली, पहाड़ों में रहने वाली लड़कियां इतनी आम नहीं होती कि किसी की भी नज़रों का शिकार बन जाएं। ये जुमला सिर्फ रमीज़ के लिए नहीं था, उसके पीछे खड़े हुए उस लड़के के लिए था जो औरत को सिर्फ एक तस्वीर समझने लगा था। और आज इस वक्त हर लड़का इसी खराफात का शिकार हो चुका है। तस्वीर लेना, तस्वीर अपलोड करना और मज़ा समझना। चंद सेकंड के लिए वहाँ मुकम्मल खामोशी छा गई। फरहान ने नज़रें झुका ली, मगर रमीज़ हंस पड़ा। ये डायलॉग्स शहर में नहीं चलते पलवशा, दुनिया बदल चुकी है। पलवशा की आंखों में पहली बार गुस्सा उतरा। दुनिया बदली है या लोगों की नीयत? अगर तरक्की का मतलब इज्जत छीनना है तो ये तरक्की नहीं, बीमारी है। ये अल्फाज तीर की तरह जाके रमीज़ के गुरूर में लगे, मगर उसने अपने दोस्तों के सामने शिकस्त मानने के बजाय बदला लेने का फ़ैसला कर लिया। वही मैनली ईगो। कोई लड़की हमें कह के जाए तो जाए कहाँ? उसी रात उसने पलवशा की मज़ीद तस्वीरें हासिल करने के लिए एक खुफिया मंसूबा बनाया। गांव के नौजवानों में से 2 लड़कों को पैसे दिए गए ताकि वो पलवशा का पीछा करें। याद रखिए, हमेशा दुश्मन आपके अपने घर में होता है। उनको पैसे दिए गए कि वो उसकी वीडियोस बनाएं और सोशल मीडिया पर फैलाएं। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये खेल सिर्फ एक लड़की की इज्जत का नहीं था, बल्कि पूरे गांव की सोच का इम्तिहान बनने वाला है। किसी सोसाइटी में जब इस तरह की बुराइयां जन्म ले लेती हैं तो सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तबाह कर देती हैं। उस वक्त सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि पलवशा को भी शायद अभी तक मालूम नहीं था कि उसके ख़िलाफ़ शुरू होने वाली यह खामोश जंग उसे किसी अंधेरे की तरफ धकेलने वाली है। बेखबरी में मारा जाना बहुत ख़तरनाक होता है, लेकिन अब यही होने वाला था। रमीज़ पलवशा का दुश्मन। अगले चंद दिनों में गांव की फ़िज़ा अजीब सी हो गई। पहले जहां शाम ढलते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे, अब नौजवानों के हाथों में मोबाइल फ़ोन रात गए तक जगमगाते रहते थे। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इस छोटी सी पहाड़ी गांव में ऐसे दाखिल हो चुके थे जैसे खामोश पानी में जहर घुल जाए। हर दूसरे लड़के के हाथ में सस्ता सा फ़ोन था, मगर उसके अंदर कैमरा ऐसा ख़तरनाक हथियार बन चुका था जो किसी की इज्जत, सुकून और ज़िंदगी सब कुछ छीन सकता था। रमीज़ ने अपने इर्द गिर्द ऐसे लड़कों की एक छोटी सी टीम बना ली थी जो उसे ब्रदर कह के पुकारते थे, ब्रो, ब्रदर, और उसकी हर गलत बात को जल्दी और जदीद सोच समझते थे। उनमें सबसे छोटा लड़का 17 साला हारिस था, जो कभी मस्जिद में अजान दिया करता था, मगर अब रात भर फेक आईडीज़ बना के लड़कियों की तस्वीरें एडिट करता रहता। पलवशा को महसूस होता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो सुबह चश्मे से पानी भरने जाती तो दूर किसी दरख्त के पीछे मोबाइल का कैमरा चमका दिखाई देता। जब वो स्कूल से वापस आती तो मोटरसाइकिल की आवाज़ उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलती। पहले उसने ये सब नज़रअंदाज किया, मगर फिर एक रात उसकी सबसे करीबी दोस्त नादिया रोते हुए उसके घर आई। नादिया के हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखें खौफ से भरी हुई थीं। उसने फ़ोन पलवशा के सामने रखा। स्क्रीन पर एक फेक अकाउंट था जिस पे गाँव की लड़कियों की तस्वीरें अपलोड की जा रही थीं। उनके साथ गंदे कैप्शंस लिखे जा रहे थे और लड़के नीचे हंसने वाले इमोजीज भेज रहे थे। पलवशा ने जब उन तस्वीरों में अपनी तस्वीर देखी तो उसके हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे हो गए। ये सब रमीज़ कर रहा है, नादिया ने धीमी आवाज़ में कहा।
पलवशा चंद लम्हे खामोश रही। फिर उसने पूछा, तुम्हें यकीन है? नादिया ने सर हिलाया। मेरा कज़न उसके साथ बैठता है। वो लोग कहते हैं कि अब गांव की लड़कियों को भी ओपन माइंडेड होना सीखना होगा। पलवशा के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मसला सिर्फ चंद तस्वीरों का नहीं, बल्कि पूरी नस्ल की सोच बदल रही है। बिल्कुल वैसे जैसे हम सब के आसपास इज्जत अब मजाक बन रही थी। शर्म को कमज़ोरी समझा जा रहा था। मॉडर्निज्म के नाम पर बेहयाई फैलाई जा रही थी और लड़कियों की खामोशी को इजाज़त। उसी शाम पलवशा के बड़े भाई असफंदियार ने घर में सख्ती बढ़ा दी। अब तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, उसने गुस्से से कहा। यह ज़माना ख़राब हो चुका है। पलवशा जानती थी कि भाई उसकी हिफाजत करना चाहता है, मगर उसे ये भी महसूस हुआ कि सज़ा उसे मिल रही है, गलती करने वालों को नहीं। उस रात वो काफ़ी देर तक छत पर बैठी पहाड़ों को देखती रही। दूर कहीं जंगल में भेड़िए हवा में आवाज़ से लगा रहे थे। पलवशा को लगा असली भेड़िए जंगल में नहीं, इंसानों के अंदर पैदा हो चुके हैं। अगली सुबह गांव में एक नई खबर फैल गई। किसी ने स्कूल की एक लड़की की एडिट की हुई वीडियो उसके वालिद को भेज दी। एआई का दौर है। एआई की वजह से कितने ही घर उजड़े, कितने ही कत्ल हुए। वो वीडियो जाली थी, मगर उस लड़की के बाप ने गुस्से में आके उसे स्कूल जाने से मना कर दिया। एक और हवा की बेटी ना करता गुनाह की सज़ा भुगतने लगी। पूरा गांव सरगोशियों में डूब गया। औरतें एक दूसरे के घरों में जाके कहने लगीं, ज़माना ख़राब हो गया है। मगर किसी ने यह नहीं पूछा कि ज़माना ख़राब किसने किया। रमीज़ अपने दोस्तों के साथ बैठा, यही देखकर मुस्कुरा रहा था। बस थोड़ा सा प्रेशर चाहिए होता है लोगों को बदलने के लिए। उसने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, ये पुरानी नस्ल खुद ही घुटन में मरी जा रही है। फरहान चुप तो खामोश था। पहली बार बोला, लेकिन भाई, अगर कल यही सब हमारी बहनों के साथ हो तो? क्या आज तक किसी भेड़िए ने ये सोचा है? रमीज़ ने तेज़ नज़रों से उसे देखा। जज्बाती मत बनो, ये डिजिटल दुनिया है, यहाँ जो दिखता है वही बिकता है। ये जुमला सुन के हारिस भी खामोश हो गया। शायद पहली बार उनमें से कुछ लड़कों को महसूस हुआ कि वो खेल नहीं खेल रहे, बल्कि लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं। मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसी रात पलवशा के फ़ोन पर एक नामालूम नंबर से मैसेज आया, अगर इज्जत बचानी है तो कल शाम पुराने जंगल वाले रास्ते पर अकेली आना, वरना अगली तस्वीर पूरा ज़िले में वायरल होगी। पलवशा की सांसें रुक गईं। उसने फ़ौरन नंबर पर कॉल किया, मगर फ़ोन बंद था। चंद लम्हे बाद उसके फ़ोन पर एक तस्वीर आई, और तस्वीर देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो तस्वीर उसके अपने घर के अंदर से ली गई थी। पलवशा पूरी रात जागती रही। उसके हाथ में पकड़ा फ़ोन बार बार कांप रहा था, मगर उसके अंदर की दुनिया उससे ज़्यादा लरज़ रही थी। उसके अंदर से ली गई तस्वीर सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि कोई उनके बहुत करीब पहुंच चुका है। तस्वीर में उसके कमरे की खिड़की, दीवार पे लगी कुरान की आयत और उसकी मरहूम माँ की तस्वीर साफ नज़र आ रही थी। मगर मेरे घर के अंदर से मेरी तस्वीर किसने ली, कैसे ली? पलवशा बार बार सोच रही थी कि आखिर ये तस्वीर ली किसने। उसके जहन में एक लम्हे के लिए भी रमीज़ का चेहरा गायब नहीं हुआ, मगर फिर एक और खौफनाक ख्याल ने उसे अंदर तक हिला दिया। कहीं ये काम किसी अपने ने तो नहीं किया? घर के अंदर, कमरे के अंदर से तस्वीर लेना। फजर के वक्त उसने वज़ू किया और सहन में आके ठंडी हवा में खड़ी हो गई। पहाड़ खामोश थे, मगर उसके अंदर शोर बरपा था। वो जानती थी कि अगर उसके भाई को सब कुछ बताया तो शायद खून खराबा हो जाए, एक नस्ल तबाह हो जाए, जवानों का खून बहे और ये पहाड़, ये हरे भरे पहाड़ खून से लाल हो जाएंगे। असफंदियार पहले ही गुस्से में जल रहा था और गांव की रिवायात ऐसी थी कि यहाँ लड़की की बदनामी से पहले उसकी सांस रोक दी जाती थी। पलवशा को पहली बार महसूस हुआ
کہ ایک لڑکی کی جنگ صرف باہر والوں سے نہیں ہوتی، اسے اپنے ہی لوگوں کے فیصلوں سے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ اسکول جاتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اکیلی یہ سب برداشت نہیں کرے گی۔ وہاں پہنچ کر اس نے نادیہ کو ساری بات بتائی۔ نادیہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ یہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں پلوشا، ہمیں پولیس کے پاس جانا ہوگا، ہمیں کسی کو تو بتانا ہوگا پلوشا، یہ تو ہمیں قتل کروا دیں گے ہمارے بھاپر بھائی کے ہاتھوں۔ کیا یہ پہاڑوں کی روایت نہیں جانتے؟ پلوشا نے تلخ ہنسی۔ پولیس؟ اور پھر پورا گاؤں یہی کہے گا کہ لڑکی نے عزت بازار میں رکھ دی۔ کہ وہ حقیقت تھی جس نے نئی نسل کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ جرم کرنے والا سینہ تان کے چلتا تھا اور ظلم سہنے والا منہ چھپا کر۔ اسی دوران اسکول کے باہر نوجوانوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ سب کے فون میں ایک نئی ویڈیو گردش کر رہی تھی۔ ایک لڑکی برقعے میں بازار سے گزر رہی تھی اور پیچھے سے کچھ لڑکے اس پر ہنس رہے تھے۔ ویڈیو کے نیچے میوزک لگا کر اسے فنی کلپ کا نام دیا گیا تھا۔ کسی کی عزت اچھالنا سرے بازار فنی ہو سکتا ہے، کسی کو تکلیف دینا فنی ہو سکتا ہے۔ بچے ہنس رہے تھے اور نوجوان شیئر کر رہے تھے جیسے کہ ان کا فرض ہو۔ ہر آنے والا کلپ شیئر ہی تو ہونا چاہیے، اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ مذاق کسی کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ پلوشا نے جب ہجوم کے پیچھے کھڑے رمیز کو دیکھا تو اس کے اندر غصہ آگ کی طرح بھڑک اٹھا۔ وہ سیدھا ان سب کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجرم ایک دم خاموش ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت طاقتور ہو، پلوشا نے سرد لہجے میں کہا۔ رمیز نے ہنستے ہوئے جواب دیا، طاقت نہیں، وقت کے ساتھ چلنا آتا ہے مجھے۔ وقت کے ساتھ چلنا اور گندگی میں گرنا تو الگ چیزیں ہیں۔ رمیز کے دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، مگر رمیز کی آنکھوں میں پہلی بار عجیب سی سختی ابھری۔ اگین مینلی ایگو، کوئی لڑکی کہے تو پھر جائے کہاں؟ وہ پلوشا کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، کل شام جنگل والے راستے پہ نہیں آئی تو تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ کتنی ہی بیٹیاں ہیں، کتنی ہی لڑکیاں ہیں جنہیں ان سب تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پلوشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہنم وہ لوگ بناتے ہیں جو اپنے انسان کے اندر کے انسان کو مار دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، مگر اس کے خطوں میں اب پہلے جیسا اعتماد نہیں تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا گاؤں ایک اندھی کھائی کے کنارے کھڑا ہو۔ شام ہوتے ہی گاؤں میں بجلی چلی گئی۔ پہاڑی علاقوں میں اندھیرا ویسے بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ جیسے دن میں یہ پہاڑ بہت خوبصورت لگتے ہیں، جب شام کو یہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں تو یہی خوفناک لگتے ہیں، اور خوف تو اپنی عزت کا بھی تھا۔ اس رات تاریکی کچھ زیادہ ہی گہری تھی۔ پلوشا اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل اس نمبر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے فون پر ایک ویڈیو کال آنے لگی۔ نمبر پھر وہی نامعلوم تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کال ریسیو کی۔ اسکرین پہلے اندھیری رہی، پھر آہستہ آہستہ تصویر صاف ہونے لگی۔ پلوشا کی سانس سینے میں رک گئی۔ ویڈیو میں اس کا بھائی اسفندیار، اس کا اپنا بڑا بھائی، ایک کمرے میں بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر خون تھا۔ پیچھے سے رمیز کی آواز آ رہی تھی، اب دیکھتے ہیں پہاڑوں کی غیرت کتنی دیر تک زندہ رہتی ہے۔ تو کسی کی غیرت اچھالنے کا یہ ایک نیا طریقہ تھا۔ مگر چند سیکنڈ کے بعد اس نے خود کو سنبھالا۔ ویڈیو اچانک بند ہو گئی تھی، مگر اس ایک منٹ نے اس کی پوری دنیا بدل دی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، جیسے بادل بھی رو رہے ہوں اس سنگ دلی پر۔ پہاڑوں پر جب بارش ہوتی ہے تو راستے بند ہو جاتے ہیں، آوازیں دب جاتی ہیں اور لوگ جلدی گھروں میں چھپ جاتے ہیں
یہ تو وہی جانتے ہیں جو پہاڑوں پر رہتے ہیں کہ زندگی کیسے ایک دم بدل جاتی ہے۔ مگر اس رات پلوشا کے اندر ایسا طوفان اٹھا تھا جو کسی پہاڑ سے نہیں رک سکتا تھا۔ اس نے فوراً اسفندیار کو کال کی، مگر فون بند تھا۔ گھر میں اس کی بھابھی پریشان بیٹھی تھی۔ وہ شام سے واپس نہیں آیا۔ ان کی آواز میں خوف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ حقیقت نہیں جانتی تھیں، مگر ان کا دل گھبرا رہا تھا۔ نئی نسل پلوشا جانتی تھی کہ اب ایسی دور میں شامل ہو چکی ہے دھمکیوں کا نہیں، جہاں نہ حدود باقی تھی، طاقت، نہ احساس، اور لوگ اب کسی انسان کی جنگ بن چکی ہے۔ اس نے صرف پہلی بار محسوس کیا، اور کانٹینٹ بنانے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں۔ ایک ایسا ہمارے آس بن چکا ہے یہ سب کچھ جو انسان کے دماغ اگلی صبح گاؤں میں معاشرے کی خاموشی سے خبر پھیل چکی تھی۔ کچھ لوگ افسوس کر رہے تھے، کچھ خاموش تھے، مگر نوجوانوں کے واٹس ایپ گروپس میں اب بھی میمز اور ویڈیوز چل رہی تھیں، جیسے انہیں یہ احساس ہی نہ ہو کہ کسی ایک زندگی کا مسئلہ ہے۔ ایک بوڑھے شخص نے چائے کے ہوٹل پر بیٹھے لڑکوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تم لوگ انسان ہو یا تماشائی؟ ایک گھر تباہ ہو رہا ہے اور تم ہنس رہے ہو؟ ایک لڑکے نے بے پرواہی سے جواب دیا، چاچا اب دنیا یہی ہے، ہر چیز وائرل ہو جاتی ہے، لوگوں کے گھر، رشتے، خاندانوں کے کام نام سب وائرل ہے۔ بوڑھے شخص نے افسوس سے سر ہلایا، بیٹا جس معاشرے میں کسی کی بے عزتی تفریح بن جائے وہاں تباہی دور نہیں ہوتی۔ ذرا غور سے دیکھیں آپ کے آس پاس۔ یہ الفاظ سن کے چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، مگر پھر دوبارہ قہقہے بلند ہونے لگے، کیونکہ احساس مر چکا تھا۔ یہی سب سے خطرناک تبدیلی تھی۔ لوگوں کے دل آہستہ آہستہ بے حس ہو رہے تھے۔ پلوشا اس دن پہلی بار گاؤں کی عورتوں کے درمیان جا کر بیٹھی۔ وہاں ہر عورت کے پاس ایک کہانی تھی۔ کسی کی بیٹی کی تصویر فیک آئی ڈی سے پھیلائی گئی تھی، کسی کی بہن کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، اور کوئی اپنی بچی سے موبائل چھین لینے کو ہی حل سمجھ رہی تھی۔ اس موبائل نے کتنے ہی گھر تباہ کر دیے، کتنی ہی زندگیاں تباہ کر دی، کتنے دماغ بند کر دیے۔ مگر پلوشا نے محسوس کیا کہ اصل مسئلہ موبائل نہیں، ذہن تھے۔ اگر سوچ بیمار ہو جائے تو انسان بغیر فون کے بھی دوسروں کی عزت رون دیتا ہے، احساس مر جاتا ہے، دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ لڑکیوں کو چھپاتے رہیں گے یا لڑکوں کو بھی سکھائیں گے؟ پلوشا نے اچانک سوال کیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ آج تک یہ بات تو کسی کے ذہن میں آئی ہی نہیں۔ سب کو یہی پتا ہے کہ لڑکے صحیح ہیں، مرد اس معاشرے کا سردار ہے۔ ایک عورت نے دھیرے سے کہا، بیٹی ہمارے ہاں لڑکوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا، یہی سچائی ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی ہار ہے۔ پلوشا کی آواز مضبوط ہو گئی، جب ہر غلطی کے بعد صرف لڑکی کو گھر میں بند کیا جائے گا، لڑکی سے موبائل چھین لیا جائے گا، عزت کے نام پر اسے قید کر دیا جائے گا، تو لڑکے خود کو بادشاہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بات عورتوں کے دل میں اتر گئی۔ شاید پہلی بار کوئی لڑکی ان کے سامنے ڈرنے کے بجائے سوال کھڑے کر رہی تھی۔ اسی شام پلوشا کا ایک اور میسج آیا۔ اس بار لوکیشن بھیجی گئی۔ جی، سوشل ایپ، لوکیشن کے کھیل، پرانا جنگل، وہی راستہ جہاں کبھی بچپن میں بچے لکڑیاں جمع کرنے جاتے تھے۔ میسج کے آخر میں لکھا تھا، اگر بھائی زندہ چاہیے تو اکیلی آنا، اور اس بار بہادری دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ پلوشا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر عجیب سا سکون آ گیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو چند دن پہلے صرف اپنی عزت بچانا چاہتی تھی، مگر اب وہ مضبوط فیل کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ خاموش رہی تو آنے والی نسل کی ہر لڑکی اسی خوف میں زندہ رہے گی۔ اس نے آہستہ سے دوپٹہ سر پہ لیا، اپنی عزت سے خود کو کور کیا اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی اس نے قدم باہر رکھا، اس کے فون پر نادیہ کا میسج آیا، پلوشا باہر مت جانا، میں نے ابھی دیکھا ہے رمیز اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ گاؤں کے کچھ اپنے لوگ بھی شامل ہیں، اور ان میں ایک نام ایسا ہے جس پر تم کبھی شک بھی نہیں کرو گی۔
یعنی کانٹے ہمارے آس پاس ہی ہیں جو ہمیں چبھنے کو تیار ہیں، ڈنگ مارنے کو تیار ہیں، وہ سانپ ہمارے آستینوں میں ہے۔ نادیہ کا میسج پڑھنے کے بعد پلوشا کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گونج رہا تھا، اپنے لوگ؟ پہاڑوں میں دشمنی سے زیادہ خطرناک چیز اپنوں کی خاموش غداری ہوتی ہے۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی، بارش تھم چکی تھی، مگر ہوا میں نمی اور بے چینی ابھی باقی تھی۔ پلوشا نے دروازہ بند کیا اور واپس اپنے کمرے میں آ بیٹھی۔ اسے سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا، سمجھنے کے لیے اسپیس چاہیے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ اب اپنے دشمنوں میں شامل ہو چکے ہیں، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ جس آگ نے اس کے گھر کو گھیر رکھا ہے، اس کی چنگاریاں رمیز کے اپنے گھر تک بھی پہنچ چکی ہیں۔ اسی دنیا میں بدلہ ملتا ہے، یہ سچ ہے، مگر انسان اس بات کو سمجھتا تب ہے جب اس کے اپنے گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ رمیز کے گھر کا ماحول پچھلے کئی مہینوں سے مکمل بدل چکا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن عائزہ، جو کبھی خاموش اور شرمیلی لڑکی تھی، اب گھنٹوں فون پہ مصروف رہتی تھی۔ جی ہاں، وہی فون، وہی سوشل ایپس جس سے وہ دوسروں کے گھر تباہ کر رہا تھا، اس کے اپنے گھر تک پہنچ چکے تھے۔ اس کے کمرے کا دروازہ اکثر بند رہتا۔ رات گئے تو ہیڈ فون لگائے کسی سے باتیں کرتی رہتی اور سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں سے جڑ چکی تھی جنہیں وہ حقیقت میں جانتی بھی نہیں تھی، مگر وہ سب تو اس کے نزدیک اس کے دوست تھے۔ رمیز ہمیشہ دوسروں کی بہنوں، بیٹیوں اور تصویروں پر باتیں کرتا رہتا، مگر اپنے گھر میں ہونے والی تبدیلی اس کی نظروں سے اوجھل تھی۔ اور یہی سچ ہے، یہی ہوتا ہے، یقین رکھیے اس بات کا۔ شاید اس لیے کہ انسان اکثر دوسروں کے گھروں کی دیواریں دیکھ لیتا ہے، مگر اپنے گھر کی بنیادوں میں پڑنے والی دراڑیں نہیں دیکھ پاتا۔ آنکھیں تو دوسروں کی دیواروں پہ لگی ہیں نا۔ ایک رات رمیز دیر سے گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں پریشان بیٹھی ہے۔ عائشہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ انہوں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ رمیز غصے سے اس کے کمرے کی طرف گیا اور زور سے دروازہ کھولا۔ اندر عائشہ جلدی سے فون چھپانے لگی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسکرین پر ایک لڑکی کے ساتھ اس کی ویڈیو کال چل رہی تھی۔ لڑکا ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، یار تم تو بالکل ماڈرن ہو، تمہارے بھائی کی طرح۔ ماڈرنزم، ایلیٹ کلاس، لڑکیوں کو فری ہونا چاہیے، جدید ماحول، ترقی۔ رمیز کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چیخا۔ عائشہ پہلی بار اس کے سامنے ڈری نہیں۔ اس نے فون ایک طرف رکھا اور سرد لہجے میں بولی، وہی جو آپ دوسروں کی بہنوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ جملہ رمیز کے سینے میں کسی خنجر کی طرح اترا۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ رمیز نے غصے سے ہاتھ اٹھایا، مگر عائشہ پیچھے نہیں ہٹی۔ کیوں؟ دوسروں کی لڑکیوں کو سوشل میڈیا پر لانا آزادی ہے، ماڈرنزم ہے، جدید سوچ ہے، اور اگر میں کسی سے بات کروں تو بے حیائی؟ کیوں بھائی؟ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ آپ نے ہی تو سکھایا ہے کہ یہ نئی دنیا ہے، یہاں سب فری ہیں۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کا ہر لفظ ایک ہتھوڑے کی طرح رمیز کے سر پر پڑ رہا تھا۔ رمیز پہلی بار اپنے ہی الفاظ کے سامنے کھڑا تھا۔ وہی جملے، وہی ماڈرن سوچ، وہی آزادی کے نعرے، مگر جب آگ اپنے گھر تک پہنچی تو اسے پہلی بار اس کی تپش محسوس ہوئی۔ عائشہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ بھائی، آپ کو پتہ بھی ہے لڑکی کیسے بات کرتے ہیں؟ پہلے تعریفیں کرتے ہیں، پھر تصویریں مانگتے ہیں، پھر دھمکیاں دیتے ہیں۔ آپ جیسے لڑکے کسی لڑکی کو جینے نہیں دیتے۔ اور یہ الفاظ خنجر کی طرح رمیز کے سینے میں گڑ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پلوشا کا چہرہ آ رہا تھا، دماغ پہ پلوشا کی آنسوں سے بھری آنکھیں، اور آنکھوں کے سامنے وہ تمام لڑکیاں جن کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا گیا، میمز بنائی گئیں، فحش جملے کہے گئے، کمنٹس لکھے گئے۔ وہی جملہ بار بار اس کی کانوں میں گونجنے لگا۔ پہاڑوں میں رہنے والی لڑکیاں
इतनी आम नहीं होती कि किसी की भी नज़रों का शिकार बन जाएं। उसी लम्हे रमीज़ को पहली बार एहसास हुआ कि वह सिर्फ दूसरों की ज़िंदगियों से खेल नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी सोच को बढ़ा रहा था जो आहिस्ता आहिस्ता हर घर में जहर की तरह फैल रही है। ऐसी आग को, तपिश को ऐसी बढ़ावा दे रहा था जो आहिस्ता आहिस्ता हर घर को जला रही थी, जिसने रिश्तों को बर्बाद करना था। नई नस्ल आज़ादी के नाम पे जज्बात, इज्जत, रिश्ते और हुदूद सब कुछ खो रही थी। लड़के खुद को ताकतवर समझ रहे थे, मगर हकीकत में वो अपने ही बहनों, अपने ही घरों और अपने ही मुआशरे के लिए ख़तरा बनते जा रहे थे। हारिस की बात याद आई कि अगर कल हमारी बहनों की भी ऐसी मीम्स बन गई तो, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी रात रमीज़ के फ़ोन पर एक वीडियो मौसूल हुई और वीडियो देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। वीडियो में आयशा थी, उसकी अपनी बहन, उसकी इज्जत, उसकी गैरत। किसी ने उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग कर ली थी। यही तो वो काम था जो वो भी करता रहा था, और उसके बनाया हुआ पूरा ग्रुप, वो तमाम लड़के जिसे उसने सिखाया था। रमीज़ की सांस जैसे सीने में अटक गई। फ़ोन उसके हाथ से तकरीबन छूट गया। चंद सेकंड तक वो स्क्रीन को घूरता रहा, जैसे दिमाग मानने से इनकार कर रहा हो कि वीडियो में वाकई उसकी अपनी बहन है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं थी, मगर इतनी काफ़ी थी कि किसी लड़की की इज्जत, एतमाद और सुकून तबाह किया जा सके। आयशा किसी से वीडियो कॉल पर हंस रही थी और सामने वाला शख्स खुफिया तौर पर रिकॉर्डिंग कर रहा था। वीडियो के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब समझ आया दर्द क्या होता है। रमीज़ के माथे पर पसीना आ गया। उसके जहन में अचानक वो तमाम लड़कियां घूमने लगी जिनकी तस्वीरों पर वो खुद हंसा था, जिन्हें उसने कंटेंट समझा था, जिनकी ज़िंदगियों को उसने सिर्फ एक खेल बना दिया था, एक टिकटॉक का खेल। पहली बार उसे महसूस हुआ कि मोबाइल के स्क्रीन के उस पार भी दिल धड़कते हैं, तकलीफ़ होती है, घर होते हैं, माएँ होती हैं, इज्जत होती है और फिर इज्जतों का जनाजा निकलता है। मगर इंसान अक्सर तब समझता है जब आग उसके अपने घर को जलाने लगती है। उस रात रमीज़ को पहली बार अपने कमरे में अकेला बैठ कर रोया। बाहर गांव में ठंडी हवा चल रही थी, मगर उसके अंदर खौफ और शर्मिंदगी की गर्मी बढ़ती जा रही थी। दिमाग खौल रहा था। उसने फ़ौरन आयशा का फ़ोन छीन लिया और गुस्से में चीखने लगा, किस लड़के से बात कर रही थी तुम? मगर आयशा पहले वाली खामोश लड़की नहीं थी। सोशल मीडिया ने उसे भी ज़बान दे दी थी। उसने आंसू साफ किया और कहा, नाम जान के क्या करोगे? एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। आप लोगों ने लड़कों को यही सिखाया है ना कि लड़की सिर्फ टाइम पास होती है। रमीज़ खामोश हो गया। ये वही मुआशरा था जहाँ लड़के अपनी बहन के लिए इज्जत चाहते थे, मगर दूसरों की बहनों के लिए आज़ादी के नाम पर बेहयाई। जहाँ मर्द अपनी औरतों पर पहरे बिठाते हैं, दुनिया से छुपाते हैं, पर्दे उठाते हैं, मगर खुद दूसरों के घरों की दीवारें फलांगते हैं, आँखों के ज़रिए पर्दों के पार जाते हैं। नई नस्ल कन्फ्यूजन का शिकार थी। मगरिब की आज़ादी को बग़ैर समझे कॉपी किया जा रहा था, मगर जिम्मेदारी, एहतराम और हुदूद को नज़रअंदाज कर दिया गया। नतीजा ये निकला कि ना पुरानी तहजीब बाकी रही, ना नई तहजीब सही तरह समझ में आई। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बस एक अजीब सा खला पैदा हो गया जहाँ हर शख्स तवज्जो चाहता था, मगर इज्जत देना भूल चुका था। उधर पलवशा भी उस रात सो नहीं सकी। नादिया की बात उसके दिमाग में घूम रही थी कि अपने लोग भी शामिल हैं। अपने लोग। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने ख़तरनाक फ़ैसला किया। उसने उस नंबर पे दोबारा कॉल की जिससे धमकियाँ आ रही थीं। उस पर फ़ोन फ़ौरन रिसीव हो गया। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर एक भारी आवाज़ आई। आखिर डर ही गई ना? पलवशा ने मजबूत लहजे में कहा, मेरे भाई को छोड़ दो, तुम्हें मुझसे जो बात करनी है सामने आके करो। दूसरी तरफ हंसी की आवाज़ आई, सामने? तुम लोग सिर्फ बातों में बहादुर हो। पलवशा ने फ़ौरन आवाज़ को पहचान लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो रमीज़ नहीं था। वो आवाज़ गांव के मुकामी काउंसलर और मजहबी सोशल वर्कर कामरान साहब की थी। वही शख्स जो हर जुमे मस्जिद में नौजवानों को इखलाकियात के लेक्चर दिया करता था
عورتوں کو پردے کی نصیحت کرتا تھا اور سوشل میڈیا کو فتنہ کہتا تھا۔ پلوشا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک اسے سب سمجھ آ گیا۔ رمیز صرف ایک مہرا تھا، اصل کھیل کسی اور کے ہاتھ میں تھا، اصل دشمن تو کوئی اور تھا۔ پلوشا چند لمحوں تک فون کان سے لگائے ساکت کھڑی رہی۔ اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ کامران صاحب، وہی شخص جسے پورا گاؤں عزت دیتا تھا، جو ہر جنازے میں سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا، ہر محفل میں نوجوانوں کو غیرت اور اخلاق کی لیکچر دیتا تھا اور عورتوں کے لباس پر تقریریں کرتا تھا۔ کتنا بڑا تضاد تھا، کتنا بڑا منافق تھا یہ شخص۔ پلوشا کے ذہن میں اچانک درجنوں چہرے گھومنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ معاشرے کے سب سے خطرناک لوگ وہ نہیں ہوتے جو کھلے عام برائی کرتے ہیں، وہ تو کھلے عام برائی کرتے ہیں۔ ڈرنا تو ان سے چاہیے جو نیکی کا نقاب پہن کر اندر سے گندگی پھیلاتے ہیں۔ اور ایسے کتنے ہی لوگ ہمارے آس پاس، ہمارے گھروں کے آس پاس موجود ہیں۔ فون بند ہونے کے بعد پلوشا کافی دیر خاموش بیٹھی رہی، مگر دوسری طرف رمیز کی دنیا بھی ٹوٹ چکی تھی۔ عائشہ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد اس کے اندر پہلی بار خوف سے زیادہ شرمندگی پیدا ہوئی۔ وہ پوری رات جاگتا رہا اور اسے ایک ایک بات یاد آتی رہی۔ کیسے کامران صاحب اسے اکثر نوجوان لیڈر کہہ کر اپنے قریب رکھتے تھے، کیسے وہ خفیہ واٹس ایپ گروپس میں لڑکیوں کی تصویریں منگواتے، پھر انہی لڑکیوں کے گھروں میں جا کر اصلاح کے نام پہ نصیحتیں کرتے۔ ان کا ڈبل فیس اب رمیز کے سامنے آ چکا تھا۔ رمیز کو اب سمجھ آنے لگی تھی کہ وہ صرف استعمال ہو رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے فون، لیپ ٹاپ اور پرانی چیٹس کھولنا شروع کی۔ ہر فولڈر میں گندگی بھری ہوئی تھی، لڑکیوں کی خفیہ تصویریں، فیک آئی ڈیز، بلیک میلنگ کے اسکرین شاٹس اور کئی بااثر لوگوں کے نام۔ گاؤں کے 2 اساتذہ، ایک مقامی صحافی اور خود کامران صاحب، سب اس گندے نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ رمیز ماڈرنزم کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ صرف چند لڑکوں کی حرکت نہیں تھی، بلکہ ایک پورا بیمار نظام تھا، جہاں طاقتور لوگ نوجوانوں کو استعمال کر کے دوسروں کی عزتوں سے کھیل رہے تھے۔ رمیز نے پہلی بار خود سے نفرت محسوس کی۔ اسی دوپہر اس نے پلوشا کو میسج کیا، اگر اپنے بھائی کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو آج شام پرانے اسکول کے کھنڈر میں آ جاؤ، لیکن اس بار دشمن سمجھ کر نہیں، سچ سننے کے لیے آنا۔ پلوشا پہلے تو غصے میں بھر گئی، مگر پھر اس نے جانے کا فیصلہ کیا۔ شام ڈھلتے ہی وہ کھنڈر نما اسکول میں پہنچی۔ ہوا میں مٹی اور نمی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اندر ایک ٹوٹی ہوئی کلاس میں رمیز اکیلا بیٹھا تھا، اکیلا، تنہا، اپنے گروپ کے بغیر، چہرے پہ شرمندگی لیے ہوئے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، چہرہ بکھرا ہوا تھا اور غرور کہیں غائب ہو چکا تھا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ پلوشا نے سخت لہجے میں پوچھا۔ رمیز نے خاموشی سے فون اس کی طرف بڑھایا۔ ویڈیو میں اسفند یار ایک پرانے اسٹور روم میں بندھا بیٹھا تھا، مگر زندہ تھا۔ میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا، رمیز نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں صرف ڈرانا چاہتا تھا، اصل کھیل تو کسی اور کا تھا۔ پلوشا کی آنکھوں میں نفرت اب بھی موجود تھی۔ اور تم معصوم ہو، کسی اور کا کھیل تم کھیلتے رہے۔ رمیز نے نظریں جھکا لیں۔ نہیں، میں بھی گنہگار ہوں، شاید سب سے بڑا، لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہی آگ میرے اپنے گھر تک پہنچ جائے گی۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے سب کچھ بتانا شروع کیا۔ خفیہ گروپس، لڑکیوں کی ریکارڈنگز، کامران صاحب کا نیٹ ورک، اور یہ کیسے اخلاق کے نام پہ نوجوانوں کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ ایک نئی راہ دکھائی جا رہی تھی۔ ماڈرنزم کے نام پر ان کے اندر جوش بھرا جا رہا تھا اور اس جوش کو غلط ٹریک میں یوز کیا جا رہا تھا۔ بس یہ پردہ بھی وہی لوگ گندگی پھیلا رہے تھے۔ پلوشا خاموشی سے سنتی رہی۔ ہر حقیقت اس کے اندر ایک نیا زخم بنا رہی تھی۔ میں نے عائشہ کی ویڈیو دیکھی تو پہلی بار سمجھ میں آیا کہ عزت صرف لفظ نہیں ہوتی۔ رمیز کی آواز بھر آ گئی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔
جب اپنی بہن روتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کی بہنیں بھی انسان ہوتی ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پلوشا نے پہلی بار رمیز کو غور سے دیکھا۔ وہ اب مغرور لڑکا نہیں لگ رہا تھا جو جدیدیت کے نام پر دوسروں کی تذلیل کرتا پھرتا تھا۔ وہ ٹوٹ چکا تھا، اور شاید انسان تبھی بدلتا ہے جب اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ غرور تو انسان کو ساتویں آسمان پر لے جاتا ہے۔ اب کیا کرو گے؟ پلوشا نے آہستہ سے پوچھا۔ رمیز نے فون آن کیا اور ایک فولڈر کھولا۔ سب کچھ ریکارڈ کر لیا ہے، چیٹس، ویڈیوز، نام، ثبوت۔ میں آج رات سب سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا، چاہے اس کے بعد مجھے یہ گاؤں چھوڑنا پڑے، یا جیل جانا پڑے، یا دنیا سے جانا پڑے۔ پلوشا چونک گئی۔ تم جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوگا؟ رمیز نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، پہلی بار سچ وائرل ہوگا۔ اسی لمحے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ دروازے پر مسلسل زور زور سے دستک ہو رہی تھی۔ پلوشا اور رمیز دونوں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئے۔ کیا ان دونوں کے ملنے کا نتیجہ کچھ خطرناک بھی ہو سکتا تھا؟ باہر کئی لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور سازش کی بو۔ دروازہ کھولو، کسی نے غصے سے چیخ کے کہا۔ رمیز فوراً سمجھ گیا کہ بات لیک ہو چکی ہے۔ کامران صاحب اور ان کے لوگ شاید اب ہر ثبوت مٹا دینا چاہتے ہیں، اور شاید ان دونوں کو بھی مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنا فون پلوشا کے ہاتھ میں دیا۔ اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو یہ ویڈیوز اور چیٹس اپلوڈ کر دینا، سب ختم ہو جائے گا اگر آج ہم خاموش رہے۔ پلوشا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ سچائی دیکھی۔ سازش ان کے دروازے تک آ چکی تھی، گریبان پکڑنے کو تیار تھی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے ٹوٹا اور 4-5 آدمی اندر آ گئے۔ ان کے ساتھ کامران صاحب بھی تھے، سفید شلوار قمیض، ہاتھ میں تسبیح، مگر چہرے پر وہ درندگی تھی جو اکثر مقدس چہروں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ مقدس بھیڑیے، تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، انہوں نے غصے سے کہا۔ یہ سب باہر گیا تو پورا گاؤں تباہ ہو جائے گا۔ پلوشا کی آنکھوں میں آگ اتر آئی۔ گاؤں آپ لوگوں نے تباہ کیا ہے، ہم صرف سچ دکھا رہے ہیں۔ کامران صاحب نے غصے میں رمیز کو تھپڑ مارا۔ نالائق، تمہیں ہم نے بنایا تھا، ہم نے تمہیں بنایا اور تم ہمیں بگاڑنا چاہتے ہو؟ رمیز لڑکھڑایا مگر پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نہیں، آپ نے مجھے استعمال کیا تھا، ایک مہرے کی طرح، ایک ربڑ اسٹیمپ کی طرح جو آپ کی گندی چیزوں پر لگتی رہی، اور میں نے خود کو استعمال ہونے دیا۔ اسی لمحے باہر شور بڑھنے لگا۔ گاؤں کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ نادیہ نے خفیہ طور پہ پلوشا کی لوکیشن اسفندیار کے دوسرے دوستوں کو بھیج دی تھی۔ چند ہی منٹوں میں پورا کھنڈر گاؤں سے بھر گیا، لوگوں سے بھر گیا۔ نوجوان، بزرگ، عورتیں سب حیران کھڑے تھے۔ رمیز نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون اسپیکر پہ لگایا اور وہ آڈیو چلا دی جن میں کامران صاحب لڑکیوں کی تصویریں مانگ رہے تھے، نوجوانوں کو بلیک میلنگ کے طریقے سکھا رہے تھے، اور عزت کے نام پہ گھروں کو توڑنے کی باتیں کر رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ کچھ عورتوں کے آنسو نکل آئے، کئی نوجوانوں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ اسفندیار بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے پلوشا کو زندہ دیکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس کی نظریں جب رمیز پر پڑی تو چند لمحوں کے لیے غصہ اور حیرت آپس میں ٹکرا گئے۔ یہ سب سچ ہے؟ ایک بزرگ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ کامران صاحب کے پاس اب کوئی جواب نہ تھا۔ پہلی بار گاؤں نے دیکھا کہ اصل بے حیائی لباس میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ اصل زہر موبائل میں نہیں، اس سوچ میں ہوتا ہے جو انسان کو دوسروں کی عزت روندنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ نئی نسل خاموش کھڑی تھی کیونکہ آج انہیں پہلی بار احساس ہوا تھا کہ آزادی اور بے راہ روی ایک چیز نہیں ہوتی۔ آزادی اور بے راہ روی کے نام پر زندگیاں تباہ نہیں کی جا سکتی۔ ماڈرنزم ہماری تہذیب کو اور اقدار کو نگل رہا ہے۔ مغرب کی اندھی عقل نے
ان سب سے ان کی تہذیب بھی چھین لی اور سکون بھی، جبکہ منافق لوگوں نے مذہب اور اخلاقیات کو صرف دوسروں پر مسلط کرنے کا ہتھیار بنا لیا۔ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ کچھ دیر بعد پولیس نے کامران صاحب اور ان کے نیٹ ورک سے جڑے کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ گاؤں میں پہلی بار سوشل میڈیا کے غلط استعمال پہ کھل کے بات ہونے لگی۔ اسکول میں لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے الگ سیکشن رکھے گئے جہاں احترام، حدود اور ڈیجیٹل اخلاقیات پہ گفتگو کی جاتی تھی، اور ماڈرنزم، شخصی آزادی، جنسی آزادی، ان سب سے کنارہ کر لیا گیا۔ کئی نوجوانوں نے اپنے فیک اکاؤنٹس خود ڈیلیٹ کیے۔ تبدیلی مکمل نہیں آئی تھی، مگر ایک آغاز ضرور ہو چکا تھا۔ اور رمیز، وہ گاؤں چھوڑنے لگا تو پلوشا اسے راستے میں ملی۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر پلوشا نے آہستہ سے کہا، انسان کی اصل پہچان اس کی غلطی نہیں، اس کی توبہ ہوتی ہے۔ رمیز کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں شاید کبھی اپنے کیے کا بوجھ نہ اتار سکوں۔ پلوشا نے پہاڑوں کی طرف دیکھا جہاں سورج آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا تھا۔ پہاڑوں میں راستے مشکل ضرور ہوتے ہیں، اس نے دھیرے سے کہا، لیکن اگر انسان سچ کے ساتھ چلے تو راستہ مل ہی جاتا ہے۔ دور پہاڑوں پر روشنی پھیل رہی تھی، اور شاید ایک نئی نسل کے اندر بھی ماڈرنزم کا اندھیرا ختم ہو رہا تھا، غلطیاں درست ہو رہی تھیں، اور انسان بن رہا تھا۔